السلام علیکم فرینڈس، برین ہیمریج ایسی حالت ہے جس میں دماغ کے اندر موجود کوئی خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے۔ بلیڈنگ یا تو برین ٹشو میں ہوتی ہے یا پھر دماغ کی حفاظت کرنے والی کورنگ میں۔ اس کورنگ کو میننگز کہا جاتا ہے اور یہ کورنگ 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان 3 تہوں میں درمیانی تہہ کو اریکنیڈ میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ تہہ ہائیلی واسکولر ہوتی ہے، یعنی اس تہہ میں بہت زیادہ خون کی نالیاں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس تہہ میں موجود خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور خون لیک ہو کر اس تہہ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیڈنگ دماغ کے ٹشو میں ہو یا اریکنیڈ میٹر میں، دونوں قسم کی بلیڈنگ دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر بلیڈنگ دماغ کے ٹشوز میں ہو جائے تو اس کیس میں دماغ کے سیلز آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر بلیڈنگ دماغ کی کورنگ میں ہو تو اس حالت میں دماغ کی کورنگ خون بھر جانے کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اندر موجود برین سیلز پر پریشر پڑتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے اس جگہ کے دماغی سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں بلیڈنگ ہونے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سر پر گہری چوٹ لگنا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی رگیں پھٹ جانا، برین ٹیومر یا پھر پیشنٹ کو کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہونا وغیرہ۔ اگر برین ٹیومر کی علامات کی بات کی جائے تو جب کسی کو ہیمریج ہوتا ہے اس کے سر میں شدید پین ہوتا ہے اور وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ دیکھنے اور بولنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جسم کی کوآرڈینیشن بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ ساری سمپٹمز کسی انسان میں ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ٹریٹمنٹ میں ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو پیشنٹ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بلیڈنگ دماغ کے کس حصے میں ہوئی ہے اور اس سے کتنا حصہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر سی ٹی اسکین یا MRI کرتے ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ بلیڈنگ کس حصے میں اور کتنی ہے تو اس کے بعد علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں بلیڈنگ روکنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جس میں مریض کی کھوپڑی میں چھید کر کے بلڈ کلاٹ کو ڈرین کر دیا جاتا ہے۔ علاج کے بعد اگر پیشنٹ میں کوئی جسمانی اب نارمیلٹی رہ جائے، مثلاً چلنے پھرنے اور بولنے میں مشکل ہو، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فزیکل اور اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے، جس سے جلد ہی مریض ٹھیک ہو کر اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز ٹھیک طرح سے پرفارم کرنے لگتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔